بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، اس ٹائم ہم فہیم ہومیوپیتھی کلینک پر بیٹھے ہیں اور میرے یہاں پہ ڈی جی خان سے اور مظفر کے اور روحیلا والی کلر والی سے یہ میرے سینئر دوست یہاں اس ٹائم ہے موجود ہیں، اور یہاں پہ ہومیوپیتھی کا ایک بورڈ بیٹھا ہے ڈاکٹرز کا، اور علم کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں نہ ہم نے سوچا کہ آپ دوستوں سے جو جنرل پبلک دیکھ رہی ہے ان کے لیے ہم ایک اچھا اور ایسے گڈ میسج دیں ان کے لیے۔ تو یہاں ہم سب دوست ڈسکس کر رہے تھے مختلف ڈیزیز کے اوپر، مختلف ٹاپک کے اوپر۔ تو اس ٹائم ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کی رپورٹ میرے سامنے ہے، تو دوستوں نے کہا کیوں نہ اسی کے حوالے پہ ہم نہ ایک بات کی جائے۔ تو یہ دوستوں میرے پاس نا ایک پیشنٹ آیا تھا 1 مہینہ پہلے، اس کو نا اس کا کریٹینین ہائی تھا، تو اس کو ہم نے الحمدللہ میڈیسن دی، ہومیوپیتھی کی میڈیسن دی ہے۔ تو آج وہ رپورٹ لے کے آیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرا کے آیا ہے اور پیتھولوجی کا رپورٹ ہمارے پاس ہے، لیب سے ٹیسٹ کرا کے آیا۔ تو اللہ پاک نے کرم کیا، ہومیوپیتھی کی وجہ سے اللہ پاک نے ہومیوپیتھی کی میڈیسن کے اندر شفا رکھی اور اس کا کریٹینین ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کے جو سٹون تھے، ملٹیپل سٹون تھے، وہ سارے باہر نکل گئے، صرف 2 سٹون رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ اب جو میڈیسن دیں گے اس سے بھی وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو میرے پاس یہ سارے سینئر دوست انصاری صاحب بیٹھے ہیں، گل صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہم اوپینین لیتے ہیں، تو یہ کریٹینین اور کڈنی سٹون کے اوپر یہ روشنی ڈالیں گے۔ پہلے میں بات کرتا ہوں، ہمارے دوست ڈاکٹر انصاری صاحب ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کیا روشنی ڈالیں گے ہومیوپیتھی کے حوالے سے؟ الحمدللہ ایک کیس ہمارا ایک کیور بھی ہو گیا، بھی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محترم جناب ڈاکٹر محمد فہیم صاحب کا مشکور ہوں جس نے ہمیں ہومیوپیتھک بیٹھک میں ایک موقع دیا، اور آج ہم سب مل بیٹھ کر ہومیوپیتھی پہ بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہومیوپیتھی وہ نہیں رہے گی جو آپ پچھلے دنوں سنتے تھے کہ ہومیوپیتھی ایک میٹھی گولی کا نام ہے، ہومیوپیتھی ایک مکمل علاج کا نام ہے۔ اللہ پاک نے ہومیوپیتھی میں وہ کرشمات رکھے ہیں جن سے ابھی دنیا آگاہ نہیں ہے، اور یہ کام بھی ہم سب کریں گے، دنیا کو آگاہ کریں گے کہ اس وقت سب سے بڑا جو شفا کا ذریعہ ہے وہ ہومیوپیتھی ہے۔ آج ہم کڈنیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں انسانوں کو جو کڈنیز دی ہیں یہ ایک چھلنیوں کا کام کرتی ہیں، ہمارے پورے جسم کا خون پیوریفائی کرتی ہیں اور کاربن کو باہر ویسٹیج میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ ہماری کمی بیشی ہوتی ہے کہ ہم پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، یا ہم اپنے جسم کے مطابق غذا صحیح استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے گردوں میں سٹونز بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہومیوپیتھی کے ذریعے اور ہمارے سینئرز کے ذریعے اور ہماری بکس کے ذریعے، ہمارے نالج کے ذریعے ہمارے اندر یہ علم پیوست ہو گیا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ جیسے ابھی فہیم صاحب بتا رہے تھے کہ ایک پیشنٹ ہے جس کا کریٹینین زیادہ ہو گیا تھا، اور الحمدللہ فہیم صاحب نے انہیں میڈیسن دی جس کی وجہ سے ان کا کریٹینین بھی لو ہو گیا اور گردے سے پتھریاں بھی باہر نکل گئی۔ اب جیسے یہ مریض تھا وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے پتہ کیسے لگا کہ میرے یورین سے بلڈ آنے لگا۔ تو میں تو یہی کہوں گا جنرل سی بات، اگر آپ کو کچھ اور نہیں سمجھ آ رہی، کینتھیرس ہماری ہومیوپیتھی کی ایسی دوائی ہے، پہلی ڈوز دیں اس کی بلیڈنگ ختم ہو جائے گی، اور جو پیشاب بلاکنگ ہے وہ جاری ہو جائے گی۔ اسی طرح سمٹومز کے مطابق، مریض کے مطابق جو باتیں وہ بتاتا رہے، آپ ہومیوپیتھک ایک آرٹ ہے، اس کے مطابق اس کو میڈیسن دیتے رہے، انشاءاللہ صحت یابی اور شفا یابی آپ کے قدم چومے گی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر فہیم صاحب کا مشکور ہوں جس نے ہمیں موقع دیا اپنے کلینک پر ہومیوپیتھی پہ بات کرنے کا، بہت مشکور۔ جی شکریہ ڈاکٹر یوسف انصاری صاحب کا، انہوں نے کڈنی کے اوپر تفصیلاً بات کی ہے اور بہت اچھا لگا۔ انہوں نے آپ جو دیکھنے والے جنرل پبلک ہے ان کے لیے انہوں نے گڈ ایک میسج دیا ہے، اور ہومیوپیتھی کی میڈیسن بھی شیئر کی ہے۔ اب میرے ساتھ ایک پیارا دوست بیٹھا ہے ڈاکٹر منظور صاحب، میں چاہوں گا وہ بھی کریٹینین اور کڈنی کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ ہومیوپیتھی ویسے تو تمام مریض سے اچھا چلتی ہے، اور اسپیشلی جو ہے کڈنی کے حوالے سے ہومیوپیتھی ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے، جتنا فیلر کے حوالے سے ایکسیلنٹ ریزلٹ ہے اس میں۔ جیسا کہ ایک کیس ابھی بھی سامنے میں ہے جو اس میں کریٹینین بھی کم ہوا ہے، اور کئی ایسے پیشنٹ ہیں جو ڈائلیسس سے بھی باہر آ گئے ہیں۔ تو اس میں جو ہومیوپیتھی میں جو ہے نا ڈائلیسس کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا۔ جو ڈائلیسس میں میڈیسن جو ہماری ہیں مین جو ہے نا، اس میں جو پیشنٹ ڈائلیسس پہ ہے
ٹھیک ہے، جس کا پیشاب کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ایپس ہے، ایپوسائنم ہے، آرسینک ہے، 3 میڈیسن ہے جو رینل فیلئر میں تو ایپس ہے، ایپس میں جو ہے نا پیاس بالکل نہیں ہوتی، پیشاب بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو تھوڑا اس میں فرق ہے، آرسینکم ایلبم میں تھوڑی سی پیاس ہوتی ہے، پاؤں پہ سوجن ہو جاتی ہے، چہرہ سکڑ جاتا ہے، ایپس میں چہرے پہ سوجن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو آرسینکم ایلبم ہے اس میں پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، چہرہ سکڑ جاتا ہے۔ اور تیسری جو میڈیسن ہے جہاں پہ ایسیٹیز کی آواز سے یہ تینوں میڈیسن ہے، تو تیسری جو میڈیسن ہے ایپوسائنم، اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، ایپوسائنم میں نہ بجھنے والی پیاس ہوتی ہے، ایپس میں بالکل پیاس نہیں ہے، اور آرسینکم ایلبم میں تھوڑی تھوڑی پیاس ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے ایپوسائنم میں نہ بجھنے والی پیاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پیاس ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو رینل فیلئر کے حوالے سے یہ 3 میڈیسن اچھی ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی تھینک یو، ڈاکٹر صاحب نے اپنا تجربہ شیئر کیا اور انہوں نے ہومیوپیتھی کی میڈیسن بھی شیئر کی۔ اب ہمارے مظفر کے ہمارے سینئر دوست ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اپنا تجربہ، اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے، انصاری صاحب نے، منور صاحب نے اپنا تجربہ بھی شیئر، اب میں چاہوں گا ڈاکٹر مجاہد صاحب کو کہ وہ اپنے تجربے کے مطابق میڈیسن دوستوں سے شیئر کرے جو ہم کریٹینین اور کڈنی فیلئر میں یوز کراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ ڈاکٹر فہیم صاحب کا، ان کی مہربانی ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں سکھاتے رہیں، اور دوستوں سے ملاقات کرواتے ہیں کہ دوست بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھائے جاتے ہیں۔ تو کڈنی فیلئر کے حوالے سے نا ہماری ایک بہت بڑی دوا ہے ایلسیرم۔ میرے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر محمد انجم صاحب، بہاولپور کے میرے استاد صاحب ہیں، وہ ہمیشہ ایلسیرم چلاتے ہیں۔ ایلسیرم کے بغیر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کڈنی فیلئر کا پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک بلڈ کی بات ہے، کریٹینائن، یوریا کریٹینائن بڑھنے کی وجہ سے جو بلڈ آتا ہے، تو اس میں ہماری ایک دوا ہے کیوپرم آرسینیکم۔ اگر یورین رک جائے، کافی دیر یورین رک جائے، جس کی وجہ سے انفیکشن سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں کیوپرم آرسینیکم ہی ہم چلاتے ہیں۔ اور تیسری دوا ہے ہماری لیکوپوڈیم۔ تو میرے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ لیکوپوڈیم بیٹا ہر پیشنٹ کو دیں، چاہے وہ لیفٹ سائڈ کا یا رائٹ سائڈ کا جو بھی ہے، آپ اس کو لیکوپوڈیم لازم دیں۔ اور ایک کامن سی دوا ہے بربرس، جو کہ کڈنی سٹون میں، بربرس کے بغیر میرے خیال میں کڈنی سٹون کلیئر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بربرس ولگرے جو ہے وہ ہمیں لازماً سب کو چلانا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا ایکسپیرینس ہے میرا، ان کی مہربانی ہے، چلیں انہوں نے ہمیں موقع دیا سیکھنے کا، ہم نے سیکھا، ہم نے اپنا سبق ان کو سنا دیا، ان کی مہربانی۔ جی دوستو، یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے استاد محترم اور اپنا تجربہ ہم دوستوں سے شیئر کیا ہے۔ اب میں نیکسٹ اپنے پیارے دوست ڈاکٹر افتخار گل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا نالج ہم دوستوں سے بانٹیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی ریسنٹلی میرا ایک کلائنٹ اس سلسلے میں تھا، جیسے کہ ڈاکٹر منظور صاحب نے بتایا کہ بہت ساری وہ سمٹم کے حساب سے ہم دیتے ہیں دوائیاں۔ میرا جو علاقہ ہے وہ دیہاتی علاقہ ہے، اس میں ہم تو صحیح بتا نہیں سکتے اس میں، تو میں اکثر وہ تو یہ نکالتا ہوں کمبینیشن میں۔ اس میں کریٹینائن کے لیے اور وہ یوریا کے لیے، اس میں جو ریسنٹلی ایک میرا مریض تھا جو یوشل میں دلی تھا، تو وہ اس کو میں نے 101 کمبینیشن اور 102 کمبینیشن ایکسل وہ دیا، اور اس سے بہت فرق پڑا ہے۔ تو میں پھر جس کو دیکھتا ہوں کہ یہ اب صحیح ہے، مجھے بتا نہیں پا رہا، یا ان کو کوئی پوچھو تو کچھ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہیں گے نہیں جی ہاں کیا پیشاب بہت آتا ہے، کبھی نہیں جی رک کم آتا ہے، اس طرح وہ پھر میں ان کو کمبینیشن میں تو میں یہ جیسے بتایا کہ میں نے اسے کمبینیشن۔ تھینک یو۔ یہ ڈاکٹر صاحب افتخار صاحب اپنا تجربہ ہم دوستوں سے شیئر کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں، ہر دوست بڑے عرصے سے، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال سے یہاں پنجاب میں اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، تو سب دوست اپنا اپنا نالج شیئر کریں۔ اب لاسٹ میں دعوت دوں گا ڈاکٹر عارف صاحب کو کہ وہ بھی اپنا تجربہ ہم سے شیئر کریں۔ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عارف ہے، قدر والی سوال کر رہے تھے اور اپنا دوست کا پیش شیئر کر رہے تھے۔ میں سب دوستوں کو یہی اکثر کہتا رہتا ہوں، گردے خراب ہونے کی وجہ فزیک، مطلب کہ اس کا جس کو ہم بولتے ہیں پوائنٹ تلاش کریں، کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس بیسکس آپ ٹیسٹ کریں۔ 2 چیزوں کے ٹیسٹ کریں، لپڈ پروفائل چیک کریں، اس کے بعد LFT چیک کریں۔ گردے کا علاج کرتے رہتے ہیں، اس کے علامات بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ گردہ خراب ہوا کیا اس کی لائف اسٹائل اس کا ہے یا باقی باڈی کے آرگن ڈسٹرب ہیں۔ ہمیں یہ بھی چاہیے لپڈ پروفائل اور LFT دونوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے، ان کو سامنے رکھ کے گردے کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔
बाकी जो गुर्दे की डॉक्टर साहबान ने ट्रीटमेंट बताया है वेल एंड गुड, सब ज़बरदस्त है। इसमें से एक मेडिसिन है मिजाज के मुताबिक, बाज़ दफ़ा गुर्दे का प्रॉब्लम होता है जेनेटिक्स, जिसे हम विरासती बोलते हैं। उसमें सबसे पहले मेरे जो मरीज आते हैं सबसे पहले उनको मैं डोरेमान देता हूँ। उसके बाद कुछ दिन बाद दरमियान में ना कोई भी गुर्दे का मसले का मरीज हो ना तो उसको मैं फ्यूचर लाजमी देता हूँ, फ्यूचर 1 में या 2 में, ठीक है। इस तरीके से बाकी जो कुछ मेडिसिन बनते हैं उनको मिजाज के मुताबिक, उनके टेस्ट के मुताबिक उनका वेट भी करता हूँ मैं। उसके बाद यूरिन कंप्लीट के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो क्लियर हो जाती हैं कि इस मरीज को हमें क्या मेडिसिन देनी है, और नेक्स्ट वीक को हमें दोबारा यूरिन कंप्लीट कराना होता है। उस हिसाब को हम देख के गुर्दे का इलाज करते हैं। इस हिसाब से अल्लाह ताला के देखना चाहिए और देने वाली बात है। इसी किन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, तमाम दोस्तों ने अपना अपना तजर्बा शेयर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक पेशेंट भी क्योर हो गया। ये हमारे सामने रिपोर्ट है। अल्लाह पाक ने उनको होम्योपैथी की मेडिसिन से शिफा दी है और जनरल पब्लिक जो देखने वाली आवाम है पब्लिक, उनके लिए यही मैसेज है, वो किडनी अगर फेलियर का पेशेंट है, स्टोन का पेशेंट है, वो कभी भी अपने किडनी वाश ना कराएं, गुर्दे वाश ना कराएं, उसका होम्योपैथी में हल है। अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने बताया है कि इसकी मेडिसिन भी बताई है, और जो होम्योपैथ डॉक्टर देखने वाले हैं हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है और अच्छी वीडियो है दोस्तों, ये देखें, आगे शेयर भी करें। इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ आप दोस्तों के साथ हाजिर होंगे और अपने तजुर्बा तमाम दोस्त ऐसे हम शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, आप दोस्त। बहुत शुक्रिया।